بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے زندگی تو گزر رہی ہے لیکن وقت جیسے تھم گیا ہو۔ ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہوتی ہے، دعاؤں کا جواب بھی نہیں آتا، نصیب بھی نہیں بدلتا، اللہ کی طرف سے بھی خاموشی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں یہ خاموشی اللہ کی طرف سے نہ نہیں ہوتی بلکہ ایک اچھے وقت کی تیاری ہوتی ہے۔ یاد رکھو جن کو دیر سے ملتا ہے وہی خاص اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ جب آپ کے سجدوں والی دعاؤں کا بھی جواب نہیں آتا تو جان لو اللہ تمہارے لیے بہتر لکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ہر طرف رشتے بنتے ہوئے دیکھو لیکن تمہارا حال وہی ہے تو جان لو نکاح تمہارے لیے محض ایک خواہش نہیں بلکہ آزمائش بن گئی ہے۔ جب تمہاری دعاؤں کا جواب نہ ملے، ہر سمت دھواں ہی نظر آئے، خاموشی ہی خاموشی ہو، اس وقت پھر دل کہتا ہے یا اللہ ہر بار میں ہی کیوں؟ کیا میرے بھی مقدر میں کچھ ہے بھی یا نہیں؟ رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، ہر طرف سناٹا سنائی دیتا ہے۔ ایسے لمحے میں پھر دل مایوس ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے وقت تو چل رہا ہے مگر زندگی ساکن ہو چکی ہے۔ کیا نکاح واقعی ایک رشتہ ہے یا پھر آزمائش؟ ہزاروں سوال مگر کوئی جواب نہیں۔ تو سنو، آج تمہارے دل کے سوال کا جواب اس ویڈیو میں ہے۔ یہ ویڈیو ایک امید ہے، ایک پیغام ہے، ایک رب کا وعدہ ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ یہ رحمت ہے، سکون ہے، پاکیزگی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے نکاح کا وقت لاتا ہے تو اس کی زندگی میں خاص اشارے دیتا ہے۔ ان اشاروں کو جاننے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ تو نشانی نمبر 1 ہے تمہاری دعاؤں کا اس شخص سے تعلق جڑ جانا۔ جب تم اپنے رب سے مانگتے ہو اور تمہاری زبان پر کسی خاص شخص کا نام آ جائے یا تم دعا مانگتے ہوئے کسی چہرے کا تصور کرنے لگو بغیر کسی گناہ کے جذبے کے، تو یہ دل کا تعلق نہیں ہوتا، یہ رب کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ تمہاری دعاؤں کو کسی خاص رشتے سے جوڑ رہا ہے۔ دوسری نشانی ہے بار بار اس شخص سے ملاقات ہونا یا ذکر آ جانا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی کو بھول جانا چاہتے ہو لیکن وہ بار بار تمہارے سامنے آ جائے، کبھی کسی کی باتوں میں اس کا ذکر، کبھی خوابوں میں اس کی جھلک۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ کسی کو تمہارے مقدر کی طرف لا رہا ہوتا ہے، تمہیں بار بار متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری نشانی ہے تمہیں اس شخص کے ساتھ اللہ یاد آنے لگے۔ اگر کوئی شخص تمہیں دنیا کی بجائے اللہ کی طرف کھینچ رہا ہو، جب تم اس کے بارے میں سوچو تو گناہ نہیں بلکہ نکاح اور پاکیزگی کا خیال آئے تو یہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ وہ تعلق دنیاوی نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ ایسے رشتوں میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ چوتھی نشانی ہے اچانک دل کا جھک جانا یا بے وجہ محبت محسوس ہونا۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یا جان کر تمہارے دل میں بلا وجہ عزت، کشش اور اپنائیت پیدا ہو جائے، بغیر کسی دنیاوی فائدے یا ظاہری وجہ کے تمہارا دل اس کی طرف مائل ہو جائے تو یہ فطری نہیں روحانی اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہی ہے۔ پانچویں نشانی ہے اگر اللہ کسی کو تم سے دور کر دے تو وہ بھی اشارہ ہے۔ یاد رکھو اشارے صرف قریب آنے سے نہیں ملتے، کبھی کبھی اللہ کسی کو تمہاری زندگی سے نکال دیتا ہے
روک دیتا ہے، بات ختم کروا دیتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کبھی غلط لوگوں کو دیر تک تمہاری زندگی میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں ہو تو 1000 دروازے بند ہوں، اللہ کھول دے گا، اور اگر وہ تمہارے لیے نہ ہو تو لاکھ کوششوں کے باوجود وہ رشتہ نہیں جڑے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ یاد رکھو، نکاح بھی رزق ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے جوڑا بنایا ہے، بس بعض کے لیے وہ جلدی آتا ہے اور بعض کے لیے تاخیر میں آزمائش ہوتی ہے۔ اگر تم صبر کر رہے ہو تو تمہارا رب تمہیں بہتر دینے کے لیے دیر کر رہا ہے۔ اگر تم نے دعاؤں میں آنکھیں نم کی ہیں، اگر تم نے ہر بار تنہائی میں صرف رب کو پکارا ہے، اگر تم نے اپنے دل کو پاکیزہ رکھا ہے تو خوش ہو جاؤ، تمہارا نکاح قریب ہے، تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بس ضرورت ہے تو صبر کی، شکر کی، اور صرف اللہ پر یقین رکھنے کی۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو چھو گئی ہو تو محترم ناظرین کمنٹ میں لکھو، یا اللہ مجھے پاکیزہ نصیب عطا فرما، اور اس ویڈیو کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو، کیونکہ کیا خبر تمہاری شیئر کی گئی ویڈیو کسی اور کی زندگی بدل دے۔ اللہ سے اپنے لیے اس طرح دعا کیا کریں، یا اللہ میرا نصیب ان راستوں پر چلا جہاں تیرا نور ہو، جہاں میرے لیے خیر ہو، برکت ہو اور تیری رضا ہو۔ اے رب وہ رشتہ عطا کر جو میرے دین، میرے ایمان اور میرے سکون کے لیے بہتر ہو۔ مجھے ایسا ہم سفر دے جو مجھے تیری یاد دلائے، جو میری کمزوریوں کو ڈھانپ لے اور میری دعاؤں کا جواب بن جائے۔ یا اللہ میری زندگی کے فیصلے تو فرما، کیونکہ تو بہتر جانتا ہے اور تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ محترم ناظرین، اپنے نصیب کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگا کریں۔ جس درد سے، جس کیفیت سے آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ کے نصیب کے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بہن بھائی کے نصیب اچھے کرے۔ آمین یا رب العالمین۔